کہ تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں دولت کو دے کر کے دنیا سے نہ جاؤ، کہ تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں علم دے کر کے جاؤ، تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں دین پہنچا کر کے جاؤ، تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن اور سنت کا علم دے کر کے جاؤ۔ اگر تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں مال دے کر کے جاؤ گے، اگر تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں دولت دے کر کے جاؤ گے، اگر تم مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے ہاتھ میں بنگلے دے کر کے جاؤ گے، یاد رکھیے گا بزرگان محترم، تمہارا جنازہ اٹھنے سے پہلے، تمہارے غسل دفن اور کفن کا انتظام ہونے سے پہلے، تم کو قبر کے گڑھے میں داخل کرنے سے پہلے، جیسے ہی تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی، یہاں تمہاری اولاد اس مال کے لیے لڑائی جھگڑے کرنے لگے گی، اس چھوڑی ہوئی دولت کو تمہاری اولاد لڑائی کرنے لگے گی، جھگڑا کرنے لگے گی، فساد کرنے لگے گی۔ بڑا بھائی کہے گا ارے یہ تو میرے والد محترم تھے، جیتے جی زندگی میں باپ کی خدمت نہیں کیا، جیتے جی زندگی میں باپ کی عیادت نہیں کیا، جیتے جی زندگی میں ایک مرتبہ باپ کو ٹیبلٹ لا کر نہیں دیا، باپ مر گیا ہے دولت چھوڑ کر گیا ہوا ہے، باپ مر گیا ہے بنگلہ چھوڑ کر گیا ہوا ہے، باپ مر گیا ہے کوڑا، باپ مر گیا ہے بڑا گھر چھوڑ کر گیا ہوا ہے۔ یہاں غسل سے پہلے، کفن دلانے سے پہلے، غسل دلانے سے پہلے اولاد کیا کر رہی ہے؟ مال و دولت کے لیے لڑ رہی ہے۔ اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا کہ لوگ اس بات کو یاد رکھو کہ تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں دولت دے کر کے نہ جاؤ، تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں علم دے کر کے جاؤ، علم دے کر کے جاؤ گے کہ تمہارے بچوں کے ہاتھ تمہارے پیر پر ہوں گے۔ اگر دولت چھوڑ کر کے جاؤ گے، تمہاری زندگی میں مرنے سے پہلے تمہارے بچوں کے ہاتھ تمہارے پیروں پر نہیں، تمہارے گریبان پر جائیں گے، تمہارے بچوں کے ہاتھ تمہارے گریبان پر جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے علم دے کر کے بھیجا ہوا ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بات سن رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے اس سارے واقعے کو کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو لے کر شہر کے اندر داخل ہوتی ہے تو سارے شہر کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، ہم نے تجھے بہت بڑی اللہ کی ولیہ سمجھتے تھے، تو پاک خاندان کی ہے، نبیوں کے خاندان کی ہے، تیرے ماں باپ شریف گھرانے کے ہیں، لیکن تو یہ منہ کالا کر کے کیسے آئی ہوئی ہے؟ تیرا نکاح نہیں ہوا ہے، تیری شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ بچہ کہاں سے اور کس سے اٹھا کر کے لا رہی ہے؟ یہ سارے شہر کے لوگ مل کر حضرت مریم علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے لگے۔ حقیقت سے وہ نا آشنا تھے، حقیقت سے وہ کوسوں دور تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ نے کہا تھا حضرت مریم علیہ السلام سے، مریم جب لوگوں کا تیرے آمنے سامنے ہو جائے، اگر کوئی تجھے برا بھلا کہے، اے مریم اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تم کسی کے سامنے منہ ہرگز نہ کھولنا۔
لوگ جو کہتے رہیں گے کہنے دیجئے، آپ زبان کو مت کھولیے گا، اپنے منہ کو بند رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا حضرت مریم علیہ السلام سے۔ چنانچہ حد سے زیادہ طعنے دینے لگے، حد سے زیادہ تکلیف دینے لگے، حد سے زیادہ حضرت مریم علیہ السلام کے دل کو اذیت اور ٹھیس پہنچانے لگے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے اس لخت جگر، اپنے اس بچے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ کہ اے ظالموں، تم مجھ پر نشانہ بناتے ہو، تم مجھ پر طعنے دیتے ہو، تم مجھ کو برا بھلا کہتے ہو۔ یہ بچے کی طرف اشارہ کر کے میں کہتی ہوں میں نہیں بتاؤں گی، تم اس خود بچے سے پوچھو یہ بچہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا، اس کو کس نے بھیجا ہے، یہ ساری حقیقت یہ بچہ بتائے گا۔ اب سارے کے سارے شہر کے لوگ اور زیادہ بھڑکنے لگے، اور زیادہ پریشان ہونے لگے، اور زیادہ طعنے دینے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے شہر کے لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیا تم ہم کو دیوانہ سمجھتی ہو، پاگل سمجھتی ہو؟ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ایک دن کا بچہ ہے، یہ تو گہوارے میں پڑے رہنے والا بچہ ہے، کیف نکلم، اے مریم یہ بچہ کیسے بات کرے گا، اے مریم یہ بچہ کیسے زبان کو کھولے گا، اے مریم یہ بچہ کیسے منہ کھول کر بتائے گا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہوا ہے، یہ بچہ کیسے آیا ہوا ہے؟ اے مریم کیا تم ہم کو دیوانہ اور پاگل سمجھتی ہو؟ سارے شہر کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر طعنے دینے لگے۔ حضرت مریم نے کچھ نہیں کہا یہ بچہ خود گواہی دے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ چنانچہ بزرگان محترم حضرت بھائی بیٹھ جائیے، درمیان میں پڑھ لیجیے، سمجھ درمیان میں پڑھ لیجیے، خلل ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ ساری حقیقت یہ بچہ بتائے گا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کو طعنہ دینے سے پہلے، کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیا کرو۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر، باعزت عورت پر، باحجاب عورت پر اگر کوئی برے بھلے الفاظ کہتا ہے، غلط طعنے دیتا ہے، اس کی عزت کو داغدار کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی ناپاک اور سازشیں اور کوششیں کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی پاک دامن عورت کو خامخواہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ظالم کی 100 سال کی عبادت کو اللہ پاک غارت فرما دے۔ کتنے سال کی عبادت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 100 سال کی عبادت کو اللہ پاک ضائع کر دے گا، اللہ غارت کر دے گا۔ آج سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے بزرگان محترم، آج کتنے لوگ ہیں ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی عزت کو داغدار کرنے میں پڑے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت کو نچھاور کرنے میں پڑے ہوئے، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے پڑ کر اسے محلے سے، رشتہ داروں سے الگ کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں اور اسے غلط طعنے دیتے ہیں۔
جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ایسے ہی ظالموں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے ظالموں کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 100 سال کی عبادت کو اللہ غارت کر دے گا۔ یہاں پر رک کر کے سوچئے گا بزرگان محترم، 100 سال کی زندگی تو اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں دے رکھا ہے، ہاں کسی کو مل جائے تو نور علی نور، وہ خوش قسمت اللہ کے بندے اور بندیاں ہوتی ہے جن کی عبادت، جن کا تقوی، جن کی زندگی کا اخلاص، جن کی زندگی کے نمازیں، جن کی رات میں پڑھنے والی تہجدیں، جن کا چلنا پھرنا، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتے ہیں۔ ایسے بعض نیک بندوں کو لمبی عمریں مل جاتی ہے، اور بعض حضرات علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی بندہ لمبی عمر چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی بندی لمبی عمر چاہتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ اس کی خدمت کرے؟ ارے لمبی عمر چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کون سا بندہ ہے جب موت کا فرشتہ آئے اور اس کی روح نکالنے کے لیے درخواست پیش کرے، مجھے بتائیے کون سا ایسا بندہ ہوگا اور فرشتے کے اس حکم پر راضی ہوتا ہے دنیا سے چلے جائے اور یہ بات کہے کہ اب میں خوشی خوشی آپ میری روح کو نکال دیجئے، اب میرے پاس سارے اعمال کا توشہ تیار ہے، میری زندگی کے اندر میں نے سب اعمال کیے ہیں، آپ میری روح کو نکال دیجئے، میں خوشی خوشی دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اللہ کے دربار میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ کون سا ایسا بندہ اس روئے زمین پر ہے مجھے بتائیے۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے لمبی عمر چاہتے ہو، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے ان کی دل سے دعائیں لو، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ایک دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کی 100 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ سوچئے یہاں پر ہمارے پاس تو 100 سال کی زندگی نہیں ہے، 100 سال کی عبادت دور کی بات ہے، 1 سال کی عبادت ہمارے پاس صحیح نہیں ہے۔ ارے 1 سال الگ رکھیے، 1 مہینے کی عبادت ہمارے پاس پکی اور سچی عبادت نہیں ہے۔ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہے، میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اس نماز کے اندر کتنی ریاکاری کو داخل کیا ہے، یہ میں اور میرا رب ہی جانتے ہیں، تیسرا آدمی کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پاس 1 مہینے کی پکی اور سچی عبادت نہیں ہے، ہم کیوں ایک دوسرے کی عزت کو ناپاک کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کیوں ہم اس کو ذلیل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام پر سارے شہر کے لوگ تانا دینے لگے، سارے شہر کے لوگ مل کر بیکار کی باتیں کہنے لگے۔ حضرت مریم نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم حقیقت سے نا آشنا ہو، یہ ساری حقیقت میرا بچہ بتائے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام نے اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا کذاب ہے وہ انسان، میری امت کا سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ انسان جو کسی بات کو سنے سنائے بغیر آگے بڑھا دیتا ہے۔ کوئی بات پہنچی، اس بات کی تحقیق نہیں کیا، کسی چیز کے بارے میں علم پہنچا، اس بات کی تحقیق نہیں کیا، آیا جو بات پہنچی ہے یہ پہنچانے والا شخص صحیح ہے کہ غلط ہے، جو بات کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں پہنچائی جا رہی ہے، کسی امام کے بارے میں پہنچائی جا رہی ہے، کسی مسجد کے
مؤذن کے بارے میں پہنچائی جا رہی ہے، کسی مسجد میں کام کرنے والے خادم کے تعلق سے کوئی انسان کسی کے پاس بات پہنچائی جاتی ہے، وہ تحقیق نہیں کرتا، تحقیق کرے بغیر ایک دوسرے کو شیئر کر دیتا ہے، اس بات کو تحقیق کیے بغیر، اس چیز کو حقیقت کو جانے بغیر ایک دوسرے دوست تک شیئر کر دیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح ہو، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات جھوٹی ہو، وہ جانے اللہ جانے، حقیقت کو ظاہر کیے بغیر، حقیقت کو سمجھے بغیر کیوں ایک دوسرے کو لوگ ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، میری امت کا سب سے بڑا کذاب ہے، جھوٹا ہے وہ انسان جو کسی کی بات کو سنتا ہے، اس بات کی تحقیق کیے بغیر آگے بڑھا دیتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ایسے باتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ سارے شہر کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو تانے دینے لگے، حضرت مریم کو اللہ کا حکم تھا کہ مریم تم کچھ مت کہنا۔ جب حقیقت اور زیادہ بڑھ گئی، حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا، میرے اس بچے سے پوچھو، میرا بچہ بتائے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک دن کے بچے تھے، اللہ نے اس ایک دن کے بچے کو بولنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے، اس دودھ پیتے بچے نے ماں کے گود میں سو رہا تھا، ماں کے گود میں پڑا ہوا ہے، اپنی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پی رہا ہے، اپنی ماں کے گود میں بیٹھ کر آرام کر رہا ہے۔ جب سارے شہر کے لوگ حد سے زیادہ حضرت مریم علیہ السلام کے دل کو ٹھیس پہنچانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ دودھ پیتے بچے نے جو تقریر ماں کے گود میں بیٹھ کر کہا ہے، اس تقریر کو میں اس جمعہ عرض کروں گا، توجہ سے سنیے گا بزرگان محترم۔ اگر اللہ پاک نے اس سارے واقعے کو قرآن کا حصہ نہ بناتا، اگر اللہ پاک نے اس بچے کے بولنے والے الفاظ کو اگر قرآن کے اندر ذکر نہ فرماتا، تو شاید کہ کوئی قوم اس واقعے کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ایک دن کا بچہ کہیں بات کر سکتا ہے، بچہ بات کب کرنے والا ہوتا ہے؟ جب 5 سال کا ہو جائے، 4 سال کا ہو جائے، 6 سال کا ہو جائے، تب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، تب بچہ کچھ کہنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک دن کے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ اٹھ جاؤ، اب تمہاری ماں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے، تمہارے ماں کے دل کو چھلنی کیا جا رہا ہے، تمہاری ماں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اے عیسیٰ اٹھ کھڑا ہو اور اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کر، اپنی ماں کی پاک دامنی اور حیا کو ظاہر کر، بیان کر، اس لیے کہ سارے شہر کے لوگ تیری ماں کو ذلیل کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ اٹھ کھڑا ہو اور یہ سارے شہر کے لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پر جواب دے کہ تو کہاں سے آیا ہوا ہے اور تو کس کا بندہ ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، اپنی ماں کے چھاتی سے لگے ہوئے ہیں، گود میں آرام کر رہے تھے۔ جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اپنی ماں کے چھاتی اور پیٹ کو منبر بنا کر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں، سارے شہر کے لوگوں سے کہتے ہیں، ان ظالموں سے کہتے ہیں، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں گا۔ صرف ایک دن کا دودھ پیتا بچہ، اللہ کا حکم ہوا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ۔
عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے پیغام بتا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن گواہی دے رہا ہے، قال انی عبد اللہ۔ اے ظالموں، سب سے پہلے اس بات کو سن لو، اپنی برات کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنی پاک دامنی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات کہی میں اللہ کا بندہ ہوں، سارے شہر کے لوگ اور بھڑکنے لگے۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے، ایک مرتبہ کفار مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، خدمت میں حاضر ہو کر کفار مکہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ جس رب کا ہمیں حوالہ دیتے ہیں، آپ جس رب کی طرف ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ وہ رب کون ہے، وہ رب کے ماں باپ کون ہے، وہ رب کا خاندان کیسا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفار مکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف سے آیت حضرت جبرائیل لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ظالموں سے کہہ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ سے کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی لڑکا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ کے نبی اے محمد آپ یہ پیغام بھی بتا دیجئے کہ اس کے جیسا کوئی مثل نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ اے محمد آپ بتا دیجئے ان ظالموں کو، میں تو بے نیاز ہوں، میرے بیوی بچے نہیں ہیں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں سب سے بے نیاز ہوں، میں سب سے پاک ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، چنانچہ سارے کے سارے لوگ، اس قوم کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جھوٹ بات کہہ رہی ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس واقعے کو آگے بڑھاتے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ کیا دے کر بھیجا ہے؟ اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے علم دے کر کے بھیجا ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دولت کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مال و دولت کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھے علم دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دے کر کے بھیجا ہوا ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ملتا ہے، لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں دولت کو دے کر کے دنیا سے نہ جاؤ، کہ تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں علم دے کر کے جاؤ، تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں دین پہنچا کر کے جاؤ، تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن اور سنت کا علم دے کر کے جاؤ۔ اگر تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں مال دے کر کے جاؤ گے، اگر تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں دولت دے کر کے جاؤ گے، اگر تم مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے ہاتھ میں بنگلے دے کر کے جاؤ گے، یاد رکھیے گا
کا बुजुर्गान मुहतरम, तुम्हारा जनाजा उठने से पहले, तुम्हारे गुस्ल दफन और कफन का इंतजाम होने से पहले, तुमको कब्र के गड्ढे में दाखिल करने से पहले, जैसे ही तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी, यहाँ तुम्हारी औलाद उस माल के लिए लड़ाई झगड़े करने लगेगी। इस छोड़ी हुई दौलत को तुम्हारी औलाद लड़ाई करने लगेगी, झगड़ा करने लगेगी, फसाद करने लगेगी। बड़ा भाई कहेगा, अरे ये तो मेरे वालिद मोहतरम थे, जीते जी जिंदगी में बाप की खिदमत नहीं किया, जीते जी जिंदगी में बाप की इयादत नहीं किया, जीते जी जिंदगी में एक मरतबा बाप को टैबलेट लाकर नहीं दिया। बाप मर गया है, दौलत छोड़कर गया हुआ है, बाप मर गया है, बंगला छोड़कर गया हुआ है, बाप मर गया है, कोड़ा और बाप मर गया है, बड़ा घर छोड़कर गया हुआ है। यहाँ गुस्ल से पहले, कफन दिलाने से पहले, गुस्ल दिलाने से पहले औलाद क्या कर रही है? माल और दौलत के लिए लड़ रही है। इसीलिए हजरत उलमा ने फरमाया कि लोग इस बात को याद रखो कि तुम अपने बच्चों के हाथ में दौलत दे करके न जाओ, तुम अपने बच्चों के हाथ में इल्म दे करके जाओ। इल्म दे करके जाओगे कि तुम्हारे बच्चों के हाथ तुम्हारे पैर पर होंगे। अगर दौलत छोड़ करके जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में मरने से पहले तुम्हारे बच्चों के हाथ तुम्हारे पैरों पर नहीं, तुम्हारे गिरेबान पर जाएंगे। हमारे बच्चों के हाथ तुम्हारे गिरेबान पर जाएंगे। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह ने मुझे इल्म दे करके भेजा हुआ है, अल्लाह ने मुझे दौलत नहीं दे करके भेजा है। एक वाक़या था, वक्त हो चुका है, अगली जुमा में इस वाक़े को जरूर बताऊंगा। इस वाक़े से एक सबक जरूर मिलेगा। आगे उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वजअलनी नबिय्या। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, एक दिन के छोटे से मासूम बच्चे हैं, एक दिन का दूध पीने वाला बच्चा है, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, वो कुव्वत गोयाई दी। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर है। हजरत ईसा ने जो जो अल्फाज कहे अपनी माँ के गोद में बैठकर, अल्लाह ने सारे वाक़े को कुरान मजीद का हिस्सा बनाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने सिर्फ मुझे इल्म दे करके नहीं भेजा है, अल्लाह ने सिर्फ मुझे किताब दे करके नहीं भेजा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी भी बना करके भेजा। अल्लाह ने मुझे क्या बना कर भेजा है? अल्लाह ने मुझे सिर्फ किताब देकर दुनिया में नहीं भेजा है, अल्लाह ने मुझे नबी भी बना कर भेजा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ही अल्लाह के हुक्म से एक एक बात कहते जा रहे हैं, सारी की सारी कौम और ज्यादा भड़कने लगी, सारे के सारे शहर के लोग और ज्यादा भड़कने लगे। सबसे पहले कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। दूसरा जुमला हजरत ईसा ने कहा कि अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है। अब ये तीसरी बात कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है। सारे शहर के लोग और ज्यादा भड़कने लगे। आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने और क्या क्या तकरीर की और कौन कौन से अल्फाज कहे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सारे शहर के लोगों से क्या कहा, इस वाक़े को मजीद तकरीर को अगली जुमा अर्ज करूंगा। बस आज इस जुमे के पैगाम से यही पैगाम लेकर के जाना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा को भेजा तो हाथ में इल्म देकर भेजा है, इसी तरह बुजुर्गान मुहतरम हम अपनी जिंदगी को अपने बच्चों के हाथ में इल्म देना है। अपने बच्चों का रिश्ता कुरान और हदीस से जोड़ना है, अपने बच्चों का रिश्ता अच्छे चीज़ों से जोड़ना है, अपने बच्चों का ताल्लुक मदारिस से जोड़ना है, अपने बच्चों का ताल्लुक मसाजिद के आइम्मा, उलमा, हुफ्फाज और खुतबा के साथ जोड़ना है।
ایسے بچے ہم دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے. ہم دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنیں گے. قبر کے گڑھے میں مر کر کے چلے جائیں گے, دولت چھوڑ کے جائیں گے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کوئی مالدار کا بچہ ایک مرتبہ باپ دنیا سے چلے جانے کے بعد سوائے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ شاید کہ پورے سال میں ایک مرتبہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے نہیں بخشتا ہوگا. کیا فائدہ ایسی دولت کا, کیا فائدہ ہے ایسے اولادوں کا. اسی لیے بزرگان محترم, اپنے اولادوں کو نیک بنانا ہے, صالح بنانا ہے, متقی بنانا ہے. آگے اسے واقعے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے والدہ کے تعلق سے بڑی بہترین بات کہی ہے, بڑی اچھی بات کہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اس بات پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ نے وہ کیا جملہ کہا تھا, اگلی جمعہ یہ جملے کو بھی میں عرض کروں گا. وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی